غیر مسلموں نے مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی ہیں۔ جو سازشیں کی ہیں ان میں سے ایک سازش مسلمانوں کو کمزور کرنے کی یہ بھی کی ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جائے، ان کی نسل کو کم کیا جائے، مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، یہ خاندانی منصوبہ بندی شروع کر دے تاکہ یہ مسلمان کمزور ہو جائیں۔ فرعون نے بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج یہی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان کی نسل کو کم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے۔ آپ نے جو سنا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں فرعون اس خواب کو دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس خواب کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہو گیا تھا، تو اس نے تعبیر والے جو لوگ تھے، جو نجومی تھے، ان کو بلایا، نجومیوں سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سلطنت کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ آپ کی سلطنت اور آپ کی حکومت کی کایا کو پلٹ دے گا، آپ کی حکومت ختم کر دے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس خواب کی تعبیر نجومیوں نے کیا بتائی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا، آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا نجومیوں کے پاس غیب کا علم تھا؟ کیا نجومی علم غیب رکھتے تھے کہ جو انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی، یا اپنے علم کے ذریعے فرعون کو یہ بتا دیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کی سلطنت کو اور آپ کی حکومت کی کایا کو پلٹ دے گا؟ کوئی علم غیب نہیں تھا، نجومیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ صرف اندازے ہوتے ہیں، وہ صرف قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، وہ صرف تخمینے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک خیالات ہوتے ہیں، اس کو کوئی یقینی طور پہ اس پہ انسان عمل نہیں کر سکتا۔ تو نجومیوں کا یہ کہنا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں آپ کی حکومت کو ختم کرے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یعنی نجومیوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا جس علم کے ذریعے انہوں نے یہ بات بتائی۔ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وجہ اس کی خود اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ اللہ فرماتے ان فرعون علا فی الارض، فرعون وہ ملک کے اندر، زمین کے اندر چڑھ رہا تھا، فساد کر رہا تھا، وجعل اہلها شیعا، اور فرعون نے وہاں کے رہنے والوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا، یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک جماعت کو یعنی بنی اسرائیل کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ کس طرح کمزور کرنا چاہتا تھا؟ یذبح ابناءهم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اگر فرعون کو اس بچے سے ڈر تھا جس بچے کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرعون 1 سال بچوں کو قتل کرتا تھا، 1 سال بچوں کو زندہ کیوں چھوڑتا تھا؟ فرعون 1 سال بچوں کو قتل کرتا تھا، 1 سال قتل نہیں کرتا تھا۔ جس سال قتل نہیں کرتا تھا اس سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ماں کو کوئی خوف نہیں تھا حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ جس سال فرعون جو ہے بچوں کو قتل کرتا تھا اس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں کے دل میں خوف اور پریشانی پیدا ہوئی کہ ایسا نہ ہو میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، میرے بیٹے کو جو ہے شہید کر دیا جائے، تو اللہ نے اس کی ماں کے دل میں ڈالا کہ ایک صندوق کے اندر اس کو ڈال کے اس کو دریا کے اندر بہا دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ ہی اس کو آپ کے پاس لوٹائیں گے بھی، اور اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرعون بچوں کو اس لیے قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اس لیے قتل کرتا تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نجومیوں نے اس کو خبر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ آپ کی حکومت کو ختم کرے گا، اگر یہی وجہ تھی تو پھر 1 سال قتل کیوں کرتا تھا، 1 سال لڑکوں کو زندہ کیوں چھوڑتا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا 1 سال قتل کرتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کی افرادی طاقت کمزور ہو جائے۔
بنی اسرائیل جو ہے وہ طاقتور نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کے افراد بڑھ جائیں اور یہ پھر ہماری حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ اور 1 سال لڑکوں کو اس لیے زندہ چھوڑتا تھا کہ اگر سب کو قتل کرنا شروع کر دے، سب کو ختم کر دے، تو پھر فرعون کی جو قبیلہ تھا اس کی خدمت کون کرے گا؟ وہ بیگار کس سے لے گا؟ وہ مزدوریاں کون کرے گا؟ وہ روڈوں کی صفائی کون کرے گا؟ گلیوں کی صفائی کون کرے گا؟ ان کی تعمیرات کون کرے گا؟ اس لیے فرعون 1 سال تو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا تاکہ وہ کمزور ہو جائے، اور 1 سال ان کے لڑکوں کو چھوڑتا تھا تاکہ وہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور وہ ان سے محنت اور مزدوری کا کام لے سکے۔ اس لیے جو ہے فرعون ان کے بچوں کو 1 سال قتل کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو، اور 1 سال زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ وجہ نہیں کہ نجومیوں نے خبر دی تھی، نجومی عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں کہ انہوں نے غیب کے علم کے ذریعے فرعون کو بتا دیا کہ آپ جو ہے ان بچوں کو قتل کرو اس لیے کہ یہ آپ کی حکومت کو ختم کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہی مقصد تھا، اگر فرعون کا مقصد یہ تھا اس بچے کو قتل کرنا تھا جس بچے کی وجہ سے فرعون کو خطرہ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حامیم المؤمن کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی توحید لے کر آئے، تو فرعونیوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر مقصد اس بچے کو قتل کرنا تھا جس بچے سے فرعون کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا، وہ بچہ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آ چکا ہے، اب تو فرعون کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بچہ جس سے مجھے خطرہ تھا وہ بچہ آ چکا ہے، وہ نبی بھی بن چکا ہے، وہ پیغمبر بن چکا ہے، اور اسی سے مجھے خطرہ ہے، یہی میری مخالفت کرتا ہے، یہی توحید کی باتیں کرتا ہے، یہی کفر اور شرک کی تردید کرتا ہے۔ تو جب وہ پیغمبر آ چکے ہیں جس سے خطرہ تھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فرعون نے ان لوگوں کے بیٹوں کو کیوں قتل کرنے کا حکم دیا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ حامیم المؤمن آیت نمبر 25 ہے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم۔ جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اذیت دینا مقصود تھی، تکلیف ان کو ملے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لا چکے ہیں دوبارہ مرتد ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے، اور مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کمزور ہو جائے، یہ طاقتور ہوں گے، ان کے مرد بڑھ جائیں گے، ان کے افراد بڑھ جائیں گے، یہ ہماری حکومت پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں کو ان کو خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کم ہو جائے، کہیں کافروں پر یہ غالب نہ آ جائے۔ تو یہ جو آج تک آپ سنتے تھے کہ فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اس لیے کہ اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، کیا نجومیوں کو علم غیب حاصل تھا؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا؟ نہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون کیوں جو ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا؟ میں نے اس کی وجہ بتائی، اس لیے کرتا تھا کہ فرعون کو معلوم تھا کہ اگر یہ ان کی نسل بڑھتی رہے گی، غریب لوگوں کے بچے ویسے ہی بڑھتے رہتے ہیں، جو مزدور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے زیادہ بڑھتے ہیں۔ فرعونیوں کو خطرہ تھا بنی اسرائیل کی اولاد بڑھے گی، ان کی نارینہ اولاد بڑھے گی، یہ کل کو ہماری حکومت پہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ تو 1 سال ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تاکہ ان کی آبادی کم ہو جائے، ان کی طاقت کمزور ہو جائے۔ اور دوسرے سال کیوں قتل نہیں کرتا تھا؟ اگر مکمل طور پہ قتل کرنا شروع کر دیتا تو پھر بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم ہو جاتی، پھر فرعونی خدمت کس سے لیتے تھے، بیگار کس سے لیتے، کام کس سے کراتے؟ اس لیے 1 سال تو بچوں کو قتل کرتا تھا اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ اور میں نے اس کی وجہ یہ بتائی سورہ حامیم المؤمن آیت نمبر 25، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی انہوں نے فرعونیوں کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اگر خطرہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ تو آ چکے ہیں، پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے، پھر بچوں کو قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن پھر بھی بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی طاقت کو کمزور کرنا مقصود تھا۔
آج مسلمان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، مسلمان کی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہومو سیکچول کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ جو جس طرح کی ملالہ یوسفزئی نے بات کی کہ بھئی شادی کی کیا ضرورت ہے، اور یہ نکاح کے جو فارم ہوتے ہیں اس پر دستخط کی کیا ضرورت، انسان اپنے لیے پارٹنر کا انتخاب ہی کر لے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے نسلوں کو کم کیے جا رہے ہیں، تاکہ اولاد پیدا نہ ہو۔ اولاد پیدا نہیں ہوگی تو مسلمان خود بخود کمزور ہو جائیں گے، جب یہ کمزور ہو جائیں گے کافروں سے لڑ نہیں سکیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔